الحمدللہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واکمل لنا دیننا واتم علینا نعمتہ ورضی لنا الاسلام دینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کچھ عرصے سے قرآن کریم کی وہ آخری صورتیں جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں، اس کی تشریح و تفسیر کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اس سے پہلے جمعوں میں سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر اور اس سے پہلے سورۃ الکافرون کی تشریح و تفسیر آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی، اور آج جس سورت کو میں نے تلاوت کی ہے اس سورت کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ نصر کے معنی آتے ہیں مدد کے، نصر کے معنی مدد کرنا۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل، اس کے بعد کوئی دوسری سورت نازل نہیں، آیات نازل ہوئی ہیں۔ جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت کے اعتبار سے، سورت کے اعتبار سے سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہی۔ اور یہ سورت فتح خیبر کے بعد نازل۔ ہم لوگوں کو ایک اجمالی خاکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس کی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اسلام کی پہلی عظیم و شان جنگ وہ جنگ بدر ہے، 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد ہے، 3 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد خندق ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے۔ یہ بڑی بڑی چیزوں کی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ خیبر 7 ہجری میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے تھے،
تو 7 ہجری میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ یہ 7 ہجری میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ آپ حضرات کو میں نے پہلے بھی صلح حدیبیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جن کی تعداد احادیث میں مختلف آئی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ 1800 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کر بغرض عمرہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کے بعد کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد مشرکین مکہ کی بھی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی، اب ان میں وہ طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ کوئی اور مقابلہ کرے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اب انہوں نے صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم احرام باندھ کر آئے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، نہ کسی جنگ کا ارادہ ہم رکھتے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ نے ضد اور ہردرمی کی، کہا کہ ہم کسی صورت میں آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ میں نے اس کی پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے ایک جمعہ میں عرض کی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو چلو واپس جانے کے ارادے سے کچھ معاہدہ کر لیا جائے، کچھ صلح کر لی جائے جنگ بندی کی۔ تو اس پر وہ بھی آمادہ ہو گئے، اور ادھر صلح ہوئی، وہ لمبی اس کی تفصیل ہے۔ بڑی عجیب و غریب یہ صلح تھی، ظاہراً بڑا مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ بڑی دب کر صلح ہو رہی ہے، بہت بیک فوٹ پر ہم جا رہے ہیں، اور اس کی شرائط کو دیکھو تو ایسا لگتا بھی تھا کہ یہ بہت دب کر صلح ہو رہی ہے، کہ اس کی ایک موٹی سی شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی آدمی مکہ سے آپ کے پاس آ جائے اسلام قبول کر کے، آپ اس کو ہمارے پاس واپس لوٹا دیں گے، ہمارے پاس آپ کا کوئی آدمی مرتد ہو کر آ جائے تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں۔ کیا عجیب و غریب شرط! اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح نامے پہ دستخط فرمانے کو آمادہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ نے غیرت ایمانی بہت عتم درجہ میں ان کے اندر رکھی تھی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ آپ رسول برحق نہیں ہیں، کہ آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین برحق نہیں ہے، پھر ہم اتنی دب کر صلح کیوں کرتے؟ یہ کہا تھا حضرت عمر نے، اور بعد میں پوری زندگی اس پر افسوس کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا۔ بہرحال اس سفر صلح حدیبیہ سے صلح کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احرام کھول کر اپنی قربانیوں کو ذبح کر کے واپس ہو گئے۔ جب واپس ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ آیت کریمہ واپسی سفر پر نازل ہوئی
اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کے فتح ہونے کی بشارت دی کہ مکہ فتح ہو گیا، گویا کہ آپ کی یہ صلح جو ہوئی، جو آپ واپس جا رہے ہیں، بظاہر آپ دب کر صلح کر کے بیک فٹ پہ ہو کر آپ واپس جا رہے ہو، تو آپ واپس نہیں جا رہے ہو، بلکہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ایک روشن فتح ہم نے آپ کو دی ہے، وہ عنقریب آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ 6 ہجری کی بات۔ 7 کو خیبر فتح ہوا اور یہودیوں کو خیبر سے نکال کر کھدیڑ دیا گیا۔ اس کے بعد 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اللہ نے بیت اللہ پر فتح عطا فرمائی، تو وہ فتح ملی ہے، اس کی یہاں پر خوشخبری ہے، یہاں پر خوشخبری ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اس کا ترجمہ ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی حمد اور پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور توبہ کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہی تھی، کہ ادھر احزاب کے بعد اب ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی، ادھر سازش کرنے والے یہودیوں کو خیبر سے کھدیڑ دیا گیا تھا، ادھر مسلسل جنگوں کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، اور ادھر مسلمانوں کو دھیرے دھیرے اللہ غلبہ دے رہے تھے۔ اب وہ صحابہ اکرام جو حدیبیہ میں بڑی دب کر صلح کر کے واپس ہوئے تھے، اب وہ صحابہ اکرام پھر احرام باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں، اور جب حدود حرم میں داخل ہوئے ہیں تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ مکہ وہ ہے جس سرزمین کو مسلمانوں کے لیے تنگ کیا گیا تھا، مسلمانوں کے عرص حیات کو تنگ کیا تھا، بڑی تکلیفیں اس سرزمین پر صحابہ کو دی گئی تھی، بڑی ظلم و ستم کی چکی میں صحابہ کو یہاں پیسا گیا تھا۔ 13 سال کی مصیبتوں کے بعد پھر اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے، پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ جہاں 13 سال ظلم و ستم برداشت کیے ہوں، جہاں عرص حیات کو تنگ کیا گیا ہو، ظلم و ستم کی بارش ان پر برسائی گئی ہو، 13 سال کے بعد مکہ سے نکالے بھی گئے ہوں، وہ عزیز اور پیارا شہر جہاں صحابہ اکرام کا بچپنا گزرا تھا، جہاں ان کی جوانیاں گزری تھی، جہاں ان کے خاندان اور قبیلے والے رہتے تھے، جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کی رشتہ داریاں تھیں، اس شہر میں ظلم و ستم صحابہ پر اتنا کیا گیا کہ مجبوراً صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب اس شہر کو چھوڑ کر گئے، مظلوم بن کر گئے تھے، ظالموں نے بے انتہا ظلم کیا تھا، ظلم کی کوئی چیز ان پر باقی نہیں رکھی تھی، عورتوں پر ظلم کیا گیا، مردوں پر ظلم کیا گیا، ان کے گھر بار والوں پر ظلم کیا گیا، عورت ایک طرف ہے تو مرد ایک طرف ہے، بچے ایک طرف ہیں تو باپ ایک طرف ہے، ان کو بے انتہا ستایا گیا۔ جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا اسے تپتی ہوئی ریت پر لیٹایا جاتا، اس کے سینے پر چٹانیں رکھی جاتی۔ وہ حضرت سمیہ، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا
کہ وہ معبودان باطلہ کو نہیں مانتی تھی، وہ ایک اللہ کو مانتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتی تھی، وہ عقیدہ آخرت کو ماننے والی تھی۔ صرف اس جرم کی وجہ سے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کیا گیا، خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، اور کتنے صحابہ ہیں جن کے واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں، صحابہ کی سیرت میں موجود ہیں۔ ہر ظلم کو ان پر روا رکھا گیا۔ اس سارے ظلم کے بعد جب اس شہر کو چھوڑ کر یہ چلے گئے اور ایک موقع آیا کہ اسی شہر پر جہاں سے ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، آج فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور اس جماعت کی کمانڈری کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کو پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، انسانیت کی جب سے تاریخ ہے اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ کیسا آپ کو اس کا مشاہدہ کریں گے کہ ایسی عظیم ذات آپ کو نہیں ملے گی کہ اس شہر سے جب ظلم کر کے نکالا گیا تو داخل ہو رہے ہیں تو اب کوئی بدلے کا جذبہ نہیں، کوئی بدلے کا جذبہ نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن ہے، جو حدود حرم میں آئے گا اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے۔ حالانکہ بیت اللہ کے اندر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ جس سے چاہیں انتقام لینا لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایک جماعت صحابہ اکرام کی داخل ہو رہی ہے مکہ میں، پورے جوش و جذبے کے ساتھ داخل ہو رہی ہے، لیکن وہ پوری جماعت بھی، وہ سارے 13 سال کی زندگی ان کے ذہن و دماغ میں ہے، کوئی بھی بدلہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اب جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ کسی شہر میں ہم کو فتح مل جائے، ہمارے سینے چوڑے ہو جائیں گے، ہماری گردن اونچی ہو جائے گی، ہمارے سینے تن جائیں گے، لیکن روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی، اتنی گردن جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی ٹھوڑی آپ کے سینے مبارک سے لگی ہوئی تھی۔ اس حال میں آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو یہ فتح عطا فرمائی ہے اس پر شکر کے الفاظ زبان سے جاری ہو رہے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں کہ آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج بلال کو ریت پر گھسیٹنے والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، خباب کو انگاروں پر لیٹانے والے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سمیہ کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارنے والے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہمارے راستے میں پتھر بچھانے والوں سے، کانٹے بچھانے والوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آج سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات کہ عام معافی کا اعلان فرمایا، اور اس پر کوئی کبر نہیں، تکبر نہیں، بڑائی نہیں، بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پر اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ پوری تاریخ انسانیت کا آپ باب اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی مظلومانیت طریقے سے نکالے گئے ہوں اور ایسے فاتحانہ داخل ہو رہے ہوں، اور خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا ہے مکہ کے، ایک قطرہ تک خون کا نہیں بہا، فاتحانہ داخل، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی فتح کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب اس صورت میں آپ کو کچھ سبق مسلمانوں کو دیے گئے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ آپ دیکھیے، جب اذا جاء الفتح کہہ دیتے تو کافی تھا کہ جب اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، بس اتنا کہنا کافی تھا،
لیکن پہلے کیا لفظ ذکر کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی اللہ کی مدد، فتح آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتی۔ کوئی کامیابی بھی اگر تمہیں کسی شعبے میں مل رہی ہے تو تمہارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر چیز کی کامیابی پر ہمارا ذہن و دماغ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تجارت میں مجھے کامیابی مل رہی ہے تو یہ میری ہنر اور میرے بازو کا کرشمہ نہیں ہے، میرے قوت بازو کے کرشمے سے میں یہ کامیابی حاصل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی مل رہی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں کوئی دنیاوی شعبے کے اندر کامیابی مل رہی ہے تو اصل اس کے پیچھے وہ اللہ کی ذات ہے جو یہ تمہیں کامیابی دے رہی ہے۔ یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ مکہ فتح ہوا، کہیں ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ تمہارے قوت بازو کا یہ کرشمہ ہے، نہیں، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ آپ کمزور تھے، کمزوری کی حالت میں نکالے گئے تھے، نہتے تھے، کمزور تھے اور ان کی تعداد بھی انگلیوں میں گنے جانے جیسی تھی، اس حالت میں نکالے گئے تھے۔ کوئی تو چھپ کر نکل رہا تھا، کوئی رات کو نکل رہا تھا، اس شہر میں دوبارہ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہو تو یہ ہماری مدد اور نصرت کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ہم نے مدد کی تو پھر تمہیں عزتیں ملی ہیں۔ ہماری جو کامیابی تمہارے قدموں میں آئی ہے اس کی بنیاد ہماری مدد اور نصرت ہے۔ کیا ہم نے مدد کی، تم کو فاتحانہ داخل کیا، یہ بات یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ان کے ذہن و دماغ میں تو ہمیشہ یہ بات رہتی ہی تھی۔ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں تو یہ بات ہمیشہ رہتی ہی تھی کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ ہی کی مدد اور نصرت سے مل رہا ہے۔ لیکن یہ ہم کو اور آپ کو اس میں سبق ہے کہ کبھی کسی وقت میں، کسی مرحلے پر، کسی شعبے میں تمہیں کامیابی ملے تو تم اس کامیابی پر اپنے سینے کو اکڑانا نہیں، تمہارے اندر کبر نہ آ جائے، تمہارے اندر بڑائی نہ آ جائے، تمہاری زبانوں پر کہیں یہ بول نہ آ جائیں کہ میرے قوت بازو کا یہ کرشمہ ہے، میں نے اپنی صلاحیت سے، اپنے ہنر سے اور اپنے دماغ سے، اپنی ذہانت سے اس چیز کو حاصل کیا ہے، یہ تم مت کہنا، بلکہ اللہ کی مدد سے یہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کون کیا کر سکتا؟ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم ایک قدم اٹھاویں تو دوسرا قدم اٹھانے پر محتاج۔ ہمارے قدم کا ایک ایک قدم ہم اس کی مرضی اور اس کی طاقت کے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ ہم مسجد آ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد اور نصرت سے آ رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو مسجد کو آنے سے محروم، یہ سر جھک رہا ہے تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے جھک رہا ہے، ورنہ تو کتنے ہی لوگ ہیں برسا برس گزر جاتے ہیں، اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے سے وہ محروم، اور صرف اللہ ہی کے سامنے جھک رہا ہے یہ سر، یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے۔ ورنہ کتنے مسلمان ہیں، کتنے کلمہ گو ہیں، کتنے اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہیں، کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول ماننے والے ہیں، لیکن اس پیشانی کو مزاروں پر ٹیکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے گھر آنے کی توفیق دی۔ یہ جلدی لانا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یہ جلدی آ کر بیٹھ جانا یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ میں اور آپ چاہے کتنے بیانات کر لیں، کتنے ہی ان کے سامنے باتیں رکھیں، جب تک اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی یہ آئیں گے نہیں، یہ وہ خطبے کے وقت ہی آئیں گے، اور زیادہ بولو تو اور ٹائم کم کروائیں گے کہ بیان بہت لمبا ہو رہا ہے، کم کرو۔ ہاں، گھنٹوں کھڑے رہیں گے، گھنٹوں منطقے مارتے مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے، گھنٹوں ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے، ان کے کلیجے منہ کو آتے جان نکلتی ہے مسجد میں ایک 10 منٹ زیادہ بیٹھے تو کسی بھی چیز کی توفیق مل جائے کہ یہ چیز حاصل ہو گئی، اور تو اب اس پر اللہ رب العزت
کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے مدد فرمائی اور یہ چیز حاصل ہوئی، اس طرف اشارہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگوں کو آپ دیکھیں جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ تذبذب میں تھے، ان کے بڑے بڑے سردار کیا کریں گے، بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے سردار اسلام لانے سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی اور وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے اور سچے پکے مسلمان بنے۔ اس میں بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پورا حجاز، پورا عرب اسلام میں داخل ہوا، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگوں کو دیکھیں آپ کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ تعداد آپ کی ایک بڑی ہو گئی، اب آپ کو افرادی قوت حاصل ہو گئی، اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب بھی آپ کو اکڑنا نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلی جمعہ شروع کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔